منزل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج قرآن کی تعلیم موضوع ہے ہمارا، اور اس پر بہت ہی عمدہ انداز میں ہمارے اسکالرز گفتگو فرما رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے، اس پر بھی بات ہوئی، اس کی اہمیت اور فضیلت پر بھی کلام ہوا۔ ہمارے لیے یا آنے والے ہر دور کے لیے تا صبح قیامت اگر کوئی دور سب سے روشن اور مثالی دور ہے تو وہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔ تو آیا ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا انداز تھا قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے؟ علامہ صاحب کچھ فرمائیے گا اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً یہ سوال اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ سننے والے جب اس نظام تعلیم کو سنیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا جی کہ کتنی مشکل میں اس قرآن کی تعلیم کو جاری کیا گیا، کتنی مشکل میں اس قرآن کریم کو سیکھا گیا اور آگے پہنچایا گیا، بالکل کیونکہ یہ اس قرآن کی تعلیم کا پہلا دور تھا، سب سے سنہری دور تھا، اور ان مشکل حالات میں اس قرآن کریم کو سیکھنا یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عبرت بھی ہے، ان کے لیے ترغیب بھی ہے، اور ان کے لیے پیغام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو ظاہر ہے کہ ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو تعلیم کا نظام ہے قرآن کی تعلیم کا، تو اس میں باقاعدہ کوئی اعلان کر کے یا معین کر کے تو کوئی قرآن کی تعلیم کا سینٹر یا مرکز قائم کرنا یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ جو ہے وہ دشمن ہمہ وقت سر پہ موجود رہتے تھے، تو وہ عموماً وہ دور مشکلات کا اور خفیہ طریقے سے رہا۔ مگر اس کے باوجود چند گھر یا چند جگہیں ایسی تھی کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کے نظام کو آگے بڑھایا۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ مکی دور میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اور متحرک ہونے کی حیثیت سے ہی قرآن کے مبلغ، قرآن کے داعی اور قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانے والے تھے۔ جگہ جگہ جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہوتی آپ خود پہنچتے، قرآن کریم پڑھاتے، قرآن کریم بتاتے، اس کی تشریح بتاتے۔ چند جگہوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک تو دار ارقم ہے، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے یہ کوہ صفا پر تھا۔ یہاں حضور کافی ٹائم رہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات یہ دار ارقم کے طالب علم ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکی دور میں یہاں پہلی یونیورسٹی یہاں حضور ان کو پڑھایا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے، اور یہ آگے پہنچایا کرتے تھے۔ اور مکہ میں ہی ایک اور گھر ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیت فاطمہ بنت خطاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہیں وہ اسلام لا چکی تھی، ان کے شوہر سعید بن زید اسلام لا چکے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی خباب بن ارت کو معلم مقرر کیا ہوا تھا، وہ ان کے گھر جا کے قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر پہنچے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں کیا کر، جب وہ وہاں پہنچے تو وہ حضرت عمر کی ایک روایت میں یہ ہے کہ وہاں ایک قوم موجود تھی، یعنی چند لوگ بھی موجود تھے جو قرآن کریم سیکھ رہے تھے، اور سکھانے والے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے تھا کہ اس گھر میں جا کے اتنے لوگوں کو پڑھا دو، اس گھر میں اتنے لوگوں کو پڑھا دو، خفیہ انداز میں یوں قرآن کی تعلیم جاری۔ ایک بیت ابی بکر بھی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایک صحن تھا، اس میں کھڑے ہو کر آپ باقاعدہ پڑھانا تو نہیں ہے لیکن کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے، نماز میں تلاوت کرتے تھے جو آپ کا انداز ہوتا تھا۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی آواز کو سن کر ہی کتنے لوگ مسلمان ہوئے، آپ کی رقت قلبی قرآن کی طرف میلان اس سے پیدا ہوا، تو اس کو بھی ایک تعلیم قرآن کے مرکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو مکی دور تھا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام جب مدینہ جانے والے تھے تو مدینے سے آنے والے جو انصار تھے بیت عقبہ میں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا جتنا نازل شدہ حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ صحیح۔ تو اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر حضور کے جانے سے پہلے مدینہ میں، یہ عہد نبوی میں مدینے کا جو دور ہے، مدنی دور، اس میں وہ جا کے قرآن کریم کو پڑھایا کرتے تھے۔
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا مرکز مسجد قباء کو بنایا، پھر مسجد نبوی بنی تو وہاں صفے کا چبوترا قائم ہوا، اور اس صفہ کی یونیورسٹی سے رئیس بھائی تقریباً 400 لوگ قاری قرآن تیار ہوئے، حافظ قرآن تیار ہوئے، قاری قرآن تیار ہوئے، عالم قرآن تیار ہوئے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شہروں میں بھیجتے تھے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر 9 محلوں کی 9 مساجد تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مقرر کیا، اور وہ عہد نبوی میں ہی وہاں قرآن کی تعلیم حضور سے سیکھ کر دیا کرتے تھے، جس میں محلہ بنی اوف بھی ہے، محلہ بنی نجار بھی ہے، مسجد بنو زریق بھی ہے، مسجد قباء بھی ہے۔ اور آپ کے جو معلم سب سے پہلے معلم تھے اس حوالے سے، جن کو ہم مدنی دور کا ناظم تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ وہ جو ہے ان امور کو دیکھا کرتے تھے، ہر محلے میں جایا کرتے تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احکامات یا آیات دی ہیں ان کی تعلیم وہاں جا کر دیا کرتے تھے۔ تو 9 مساجد یا 9 مراکز مدینہ منورہ میں بیک وقت لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے، پھر حضور علیہ السلام ان کو باہر بھیجتے تھے۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں یمن میں، تو اس کے آپ نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ہر جگہ پہنچ کر قرآن پہنچانا ہے۔ پھر پوچھا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو کہا قرآن سے کروں گا، اور پھر کہا اس کے بعد تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں خاص کر صفہ کے چبوترے پر یہاں سے لوگ تیار ہوئے عہد نبوی میں، اور پھر یہی طرز اور یہی انداز حضرت ابوبکر کے دور میں رہا، لیکن پھر اس میں اور وسعتیں پیدا کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکی دور اور مدنی دور میں اگر دیکھا جائے تعلیم قرآن کا نظام، تو آج مسلمانوں کو یہ اس نظام سے سیکھ کر جو اس نظام تعلیم قرآن کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، حقیقی تعلیم قرآن کو، یہ صحابہ کرام کا اولین وہ تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ، اس آیت کا کیا مفہوم ہے یا رسول اللہ، یہ مکہ و مدینہ کے یہی سوالات ہوتے تھے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اور اللہ کے رسول بتا رہے ہوتے تھے۔ یہ معاشرے میں نظام قائم ہو جائے کہ آپ یہ بتا دیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اس آیت کا کیا مطلب ہے، علماء کرام سے رابطہ کر کے، تو یہ ہے عکس اس نظام تعلیم کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ بہت خوبصورت ہے، مکی دور ہو حضور علیہ السلام کا، یا مدنی دور ہو، دار ارقم سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہو اور اصحاب صفہ تک آیا ہو، یا اس کے علاوہ دیگر مقامات جن کا ذکر ہوا، قرآن ہی پر فوکس ہے، قرآن کی تعلیم عام کرنا، قرآن کی تعلیم آگے پہنچانا، قرآن کے حوالے سے اپنی تمام کوششیں جو ہے بروئے کار لانا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عہد مبارک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں اور بعد میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ اسی لیے وہ عہد ایسا عہد ہے کہ جس کی آج ہم مثال دیتے ہیں کہ جناب ایسا دور بھی گزرا ہے تاریخ میں۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا، شان رمضان ہے مومنوں کے دل۔ جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا علم و علماء میں۔ آج قرآن کی تعلیم پر بات ہو رہی ہے، اور گزشتہ جو گفتگو ہوئی بہت ہی عمدہ، اور بہت ہی اس میں جو میٹر آپ تک پہنچا، جو مواد آپ تک پہنچا، بہت ہی اہم تھا۔ اور گزشتہ سوال میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مدینہ میں قرآن کریم کی خدمت انجام دی اور لوگوں تک پہنچایا، اس کا بھی ذکر، اور حضرت ایک اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو مکے میں حضور علیہ السلام کے حکم پر مکے سے مدینے جاتے اور مدینے جا کر لوگوں کو تعلیم دیتے۔ اپنے وقت میں اسلام لانے سے پہلے آپ کی ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بہت امیر کبیر خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور بہت ہی قیمتی لباس زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ اور جب حضور علیہ السلام کے حکم پر آپ کو یہ خدمت انجام دینے کا موقع ملا، اور پھر ایک غزوے میں آپ نے جام شہادت نوش کیا، تو سرکار علیہ السلام نے ان کی جب شہادت ہو گئی تو صحابہ اکرام کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ مصعب ہے، یہ اپنے زمانے میں بہت قیمتی لباس پہنا کرتا تھا، لیکن آج جو لباس اس کے تن پر ہے، اگر ہم سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔
تو اسلام کی خاطر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی پوری زندگی قربان کر دی، لیکن قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرتے رہے اور اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ تعلیم قرآن کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی فیس لینے کے حوالے سے، اس کے لوگ دیگر سبجیکٹس پر، میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی، اس پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے ہم اب وقت تیار نظر آتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے حوالے سے سوال بھی ہوتا ہے، دی بھی کم جاتی ہے فیس، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم قرآن پہ اجرت لینا مباح ہے، بالکل جائز ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پر اجرت لینے کا سب سے زیادہ حق ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اور بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں شارح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی شاندار تحقیق پیش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت کا اجارہ کر لیا جائے تعلیم قرآن کے حوالے سے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ خود نص میں چیز موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ اس پر حق ہے کہ اجرت لی جائے تو پھر اس پر اجرت لینی چاہیے، اور اجرت لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ طاعت پہ اجرت لینی ہے یا نہیں لینی، اس حوالے سے فقہائے متقدمین نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا تھا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ دینی جو معاملات تھے، جو خیر کے کام تھے، وہ لوگ اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، اور اس دور کے اندر بیت المال سے انہیں کچھ وظائف عطا کر دیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت کو سنبھالا اور اپنے کاروبار کی طرف توجہ دینا چاہی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ حضور آپ ایسا مت کیجئے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس ریاست کو کون سنبھالے گا؟ چنانچہ بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی ہوا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اسی طریقے سے وظائف ملتے رہتے تھے اور معاملات چلتے رہتے تھے، لیکن بعد کے دور کے اندر جب لوگوں کی مشغولیات اور مصروفیات زیادہ ہو گئیں، پہلے دور کے اندر دینی مسائل کی جو تفہیم تھی عام لوگوں میں بھی تھی، اکثر دین کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا تھا، کوئی بھی معاملہ ہو تو لوگ آگے بڑھ کر اسے حل کر دیا کرتے تھے، لیکن بعد کے زمانے کے اندر پھر یہ ہوا کہ فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی کہ اب امامت ہو یا مؤذنی ہو یا دیگر معاملات ہوں تو اس کے اوپر اجرت لی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرب قیامت دین کا کام بھی درہم و دینار میں ہوگا۔ اب آپ خود یہ دیکھیں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کوئی گھر پہ پڑھانے آ رہا ہے یا اپنا ذاتی ادارہ ہے، وہاں لوگوں کو تعلیم قرآن دے رہا ہے، اگر اس کی ضروریات کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو یہ معاملہ، یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اور آج معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ بلا وجہ دیندار طبقے پہ تنقید کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یعنی کھڑے ہو کر جامعات کے اندر یہ کہیں گے کہ بھائی ان لوگوں کی فیس لینا یا ان لوگوں کے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ بھائی پوچھو کیوں جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ملے گا یہ قرآن پڑھا کے اجرت لے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام تو فی سبیل اللہ کرنے چاہیے۔ تو پھر ان سے الزامی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے کام ہیں جو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور کیا جامعات کے اندر کھڑے ہو کے جو لوگ سورہ حجرات پڑھا رہے ہیں تو یہ بھی تو قرآن پڑھانا ہی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ایسے بعض لوگوں کو جو وقت اور حالات کو نہیں بھانپتے اور اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے اور تقوی کو بنیاد بنا لیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہوئے نے زاہدان خشک سے تعبیر کیا ہے کہ ان کے نزدیک کیا ہے کہ بھئی ان کا تقویٰ ہے، تقویٰ آپ کا ہے، آپ اپنے لیے اسے رکھیں کہ آپ نہ لیں، لیکن جو لے رہا ہے آپ اس کے بارے میں تو اس انداز سے گفتگو نہ کریں کہ ایک جائز کو ناجائز یا حلال کو آپ حرام قرار دیں۔ اور دوسری بات یہ بھی غور کرنی چاہیے کہ جو فقیہ ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات زمانہ کا ادراک رکھتا ہو اور ساتھ مقاصد شریعت اور احکامات کی حکمت کو جانتا ہو، تبھی وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس دور کے اندر کس مسئلے کا کیسے جواب دینا ہے اور کس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اب ہماری مسانید پر ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں بیچارے نادان قسم کے کہ جنہیں گھر سے باہر کا معاملہ نہیں پتا ہوتا، تو وہ پھر پوری سینیریو کو دیکھ کے، پوری دنیا کو دیکھ کے کیسے معاملات کو آگے بیان کریں گے؟ تو تعلیم قرآن پر اجرت لینا یہ جائز ہے، باعث ثواب بھی ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔ اچھا، میں مفتی صاحب سے بھی اس پر رائے لینا چاہوں گا، آپ کی گراں قدر رائے بہت اہم ہوگی اس پر اور ناظرین سننا بھی چاہیں گے۔ اچھا، تفسیر کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ تفسیر سیکھنی ہو تو اس کا کیا بہترین طریقہ ہے، اور وقت اور نصاب کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا، اچھا تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، اجرت کے اعتبار سے بالکل میں متفق ہوں اس چیز میں۔ پہلے دور میں جیسے انہوں نے بتایا کہ خلفاء نے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے،
بعد میں وظائف کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو جو فقہا علماء متقدمین ان پر اجرت لینے کو اس زمانے کے اعتبار سے منع فرما رہے تھے، علماء متاخرین نے ان کے فتاوی سے پھر عدول کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ وقت کی ضرورت ہو چکی ہے کہ جہاں جہاں ایسے معاملات ہیں کہ اگر ہم اجرت متعین نہ کریں تو کار دین ختم ہو جائے گا یا نظام بگڑ جائے گا۔ جیسے امام صاحب کی اب تنخواہ مقرر نہ کریں، وہ بیٹھے اپنی دکان پر، اذان ہو گئی، امام صاحب دکان بند کرتے آ رہے ہیں، یہاں پہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے، تو لازم سی بات ہے کہ سارا نظام بگڑے گا۔ ایسی مؤذن ہیں، ایسے خادم ہیں، ایسے قرآن پاک کی تعلیمات، ایسے ہی جو علماء فقہ کی تعلیم دے رہے ہیں، حتیٰ کہ مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واعظین جو لوگوں کی اصلاح کے لیے بیانات کرتے ہیں، ان کی اجرت کا تعین بھی بالکل درست قرار دیا کہ ان کو اگر آپ اجرت متعین نہیں کریں گے تو دین کا کام نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ ہاں جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر پھر علماء متقدمین کے فتوے پر کہ نیکی پر طاعت پر اجرت لینا صحیح نہیں ہے، جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ منع رکھا جائے گا، جہاں ضرورت ہے وہاں پر رعایت دینا ضروری ہے۔ اور جیسے بڑی پیاری مثال دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بنے ہیں تو آپ نے اپنے تمام مجاہدین کی تنخواہ ڈبل کر دی، اس کا مطلب تنخواہ تھی، سیلری کو ڈبل کر دی، اور فرمایا کرپشن کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اور سیلری بھی لے رہے ہیں، تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ تو بہرحال جو دوسری رائے ایک ہے منع کی، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک تقوی کے اس پر ہے، وہ اپنے رائے پہ قائم رہیں، لیکن اس طرف دلائل بڑے قوی ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، تفسیر جو ہے حقیقتاً قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کرتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان، پھر اس کے بعد جو ہیں تابعین، تبع تابعین، پھر اجلہ مفسرین امت میں رہے ہیں جنہوں نے مختلف انداز سے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ کسی نے اس طرح تفسیر کی کہ قرآن کو ہی بیس بنایا، کسی نے حدیث کو بیس بنایا، جیسے تفسیر ابن کثیر آپ دیکھیں اکثر وہ تابعین کے اقوال اور حدیثیں ان دو کو ہی بنیاد بناتے ہیں۔ کہیں تفسیر اشاری، جیسے حضرت نے بھی ماشاءاللہ ایک ان کی شاگردہ ہیں، ان کو ایم فل کروایا اور اس پہ تفسیر اشاری کے اوپر مقالہ لکھوایا ہے، یعنی وہ چیزیں جو قرآن میں بظاہر نہیں ہیں لیکن اپنے اللہ نے جو الہام فرمایا، جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہ ہوں، وہ تعلیمات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اب عوام الناس کیا کرے؟ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر جا کر یا کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کر یہ نہ دیکھیں کہ جی کیا لکھا ہوا چلو میں پڑھتا ہوں، اس میں گمراہی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے اگر پڑھنا چاہیں، نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن ہے خزائن العرفان، اگر مختصر پڑھنی ہے جامع بہترین حاشیہ ہے، یہ لے لیں، اور اگر تفصیل سے پڑھنی ہے تو تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعید صاحب کی، اور اگر عوامی سطح کے اوپر آپ کو چیز کو دیکھ کر پڑھنا ہے تو فقیر کی تفسیر دیکھ لیں، یوٹیوب پہ رکھی ہے تدبر قرآن کے نام سے، یہ میں نے کیو ٹی وی پہ 3 سال میں ریکارڈ کرائی تھی، اس میں تقریباً ہر اس پہلو کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے جو عوامی ضرورت کے اعتبار سے ہے، اور وہ بہت بیسٹ تفسیر اس اعتبار سے ان کو نظر آئے گی۔ تو یوں ان کو تفسیر ضرور پڑھیں۔ اب نصاب کو شریعت نے تو ایسا مقرر نہیں کیا کہ اتنا تو آپ کو کرنا ہی ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ آپ پورے قرآن کو پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، غور و تفکر کریں، اور غور و تفکر کے لیے بیس چاہیے، اور بیس کیا ہے؟ وہی تفسیر قرآن۔ جب آپ ایک پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے، اس کی روشنی میں آپ آیات کے تقاضے کو سمجھتے ہیں اور پھر اپنا احتساب اور عمل میں تبدیلی لا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان تفسیر کو بس پڑھیں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ اب میں زیادہ کیونکہ ہمارا اسٹیج ایسا ہے کہ ہم یہاں پہ تمام چیز تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ بعض مشہور ناموں کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ تفسیر عام فہم محسوس ہوتی ہے، عوامی ذہنی سطح پہ اتر کے لکھی گئی ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس تفسیر کے روشنی میں نہ تو کوئی صحابی شرک کے فتوے سے بچے گا، نہ تابعی، نہ 1500 سال کا کوئی اکابر، ہر ایک جو ہے وہ شرک اور کفر اور بدعت کے اندر مبتلا نظر آئیں گے۔ اس میں اس طرح کی ان تفاسیر کے اندر چیز ہوتی ہے جو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے، لیکن سوشل میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے اور اس پر وہ اپنا کام کر رہا ہے، سوشل میڈیا کوریج دیتا ہے، پھر جو اس سے تعلق رکھتا ہے، جس کا وہ مرکز عقیدت ہے، وہ اس کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس میں وہ ایک پازیٹیو فیکٹر یہ ہے نا کہ بس وہ ایک عام فہم ہوتی ہے، ایک جدید دور کا یونیورسٹی تاثری کے قرآن کا قرآن ہے، جو قرآن بیان ہوا ہے، وہ قرآن یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے اسی کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو معتدل علماء ہیں جو صحیح آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں، ان کی روشنی میں آپ چلیں گے اور تفسیر حاصل کریں گے تو برکت اور منزل حاصل ہوگی۔ بہت ہی مفید اور بہت کارآمد گفتگو آج ہو رہی ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شان رمضان
دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا